یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ بھی ہے۔ غوث اعظم کثیر الکرامت ایک بزرگ و گزرے ہیں، چند ایک مختصر کرامتیں آپ کو بتاتا ہوں، جب تک آپ آخری نہیں سنیں گے پہلی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلی کرامت کیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ افروز تھے اور آپ واضح ارشاد فرما رہے تھے۔ مجلس میں ایک اللہ کے ولی شیخ علی الہیتی تشریف فرما تھے، وہ سنتے سنتے سونے لگے، اونگ آ گئی تو غوث اعظم کی نظر بھی پڑ گئی۔ غوث اعظم ممبر سے اترے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ارد گرد جتنے احباب تھے اب وہ کہتے ہیں جی شیخ علی الہیتی کی خیر نہیں ہے، غوث اعظم کی مجلس میں آ کے سو رہے ہیں۔ غوث اعظم جلالی بھی بڑے تھے اور وقت کے غوث تھے، ان کی مجلس میں آ کے کہ سونا شروع کر دے، مگر غوث اعظم قریب گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آنکھ کھلی دیکھا کہ غوث وقت کا اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھے کھڑے، گھبرا گئے، فوراً سے پہلے کھڑے ہوئے، حضرت جی میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ کہ کیا ہوا؟ حضرت جی آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، محروم کس طرح رہ سکتا تھا؟ آپ کی تقریر سنتے سنتے آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا۔ تو آپ بھی مسکرا دیے، فرمایا علی الہیتی تو کیا سمجھتا ہے، عبد القادر تیرے سامنے ہاتھ باندھا کھڑا تھا، تو خواب میں جلوے دیکھ رہا تھا، عبد القادر جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کر رہا تھا۔ یہ آپ نے اکثر کرامت سنی، اس پہ سبحان اللہ بھی کہی گئی۔ غوث اعظم کو یہ رتبہ ملا کیسے؟ غوث اعظم کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ ہم کسی کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے اس کے پیچھے کتنی راتیں جاگتے ہوئے اس نے گزاری۔ ہم باپ سے کہتے ہیں ابا جی ساری عمر تو نے ہمارے لیے ایک 3 مرلے کا مکان ہی چھوٹا سا تعمیر کیا ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اس نے حلال کھلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تیرے باپ نے کتنے جتن کیے ہیں، اور تو اس کا ایک آخری وقت دیکھ کے کہتا ہے اس نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شانیں، اتنی کرامتیں، کبھی سوچا ہے غوث اعظم کو یہ رتبہ ملا؟ نبی تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، ولیوں میں سے ولی تھے، حضرت انسان تھے، اللہ نے رتبہ دیا کیسے؟ میں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، یہ کچھ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا جو سلسلہ قادریہ ہے اس کے 10 اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے، فرمایا جو قادری ہوگا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو قادری ہوگا وہ زندگی میں جھوٹ نہیں، یہ نہیں کہ نام کے ساتھ قادری لگا لیا جی اب مجھے نعتیں پڑھا دیا کرے، لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا، نام کے ساتھ قادری لگایا جی میں نعتیں پڑھتا ہوں، بھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شیخ کے ساتھ نسبت کیا ہے اور نسبت کا تقاضا کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی، والدہ کہنے لگی بیٹا جا بغداد جا کے علم حاصل کر۔ والد صاحب کے ترکے سے 40 درہم یا دینار تھے، وہ قمیص کے اندر سی دیے، کہا اماں جی کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہا پتر ایک ہی نصیحت ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بیماریاں برائیاں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہیں جب انسان جھوٹ بولنا شروع کرتا۔ کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ مشہور واقعہ ہے، ہم جب اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو یہ پہلی کلاس میں بھی ہوتا تھا، اب یہ طرح طرح کے لوگ آگے ہیں، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے کانٹ چھانٹ کرتے پھرتے ہیں، کبھی ٹام اینڈ جیری بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی اور مسٹر بین ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے قصے ہوا کرتے تھے سارے کے سارے نکال دیے۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے، سب کو لوٹ لیا، چھوٹا بچہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ سردار کے پاس لے گئے، سردار کہتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ ماں نے اندر سی کے رکھے ہیں۔ اب جب قمیص پھاڑی گئی دیکھا کہ واقعی 40 دینار ہیں، حیران و ششدر رہ گیا۔ اور بچے تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ڈاکو ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ مال لوٹتے ہو۔ تم جھوٹ بول کے مال بچا بھی سکتے تھے۔ یہ چھوٹا عبد القادر جیلانی، عمر کا تو چھوٹا ہے مگر ہے سب سے بڑا۔ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے او سردارا جھوٹ بول کے یہ 40 دینار تو بچا لیتا، ماں سے کیا گیا وعدہ کیسے نبھاتا؟ ماں نے کہا پتر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ جملہ کہا تو سارے کے سارے قدموں میں نہ گر پڑے،
تو چھوٹا ہو کے ماں کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، ہم اس عمر کو جا پہنچے ہیں رب کی کتنی نافرمانی کرتے پھرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تم نے تو میری کرامتیں سنی ہیں، میری کرامتوں کے بارے تمہیں معلوم ہے، تمہیں اگر میں بتاؤں نا میں نے محنت کتنی کی ہے، میں نے مجاہدے کتنے کیے ہیں، تمہارے پتے پانی ہو جائیں۔ فرمایا ان مجاہدوں میں سے پہلا مجاہدہ میری زندگی کا یہ ہے، میں عشاء کی نماز کے بعد الحمد سے قرآن شروع کرتا تھا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، میں رب کا قرآن مکمل تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ اور فرمایا یہ ایک دن دو دن نہیں کیا، میں نے 17 برس اپنی زندگی کے یہ عمل کیا، اور 17 برسوں میں فرماتے ہیں ایک رات بھی ناغا نہیں ہوا۔ یہ 17 راتیں نہیں ہیں، 17 مہینے نہیں ہیں، 17 سال ہیں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بیماری بھی ہے، گھریلو معاملات بھی ہیں، کاروبار زندگی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا نہیں، عبد القادر عشاء کے بعد رب کا قرآن کھولتا تھا، الحمد سے قرآن شروع کرتا تھا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، عبد القادر رب کا قرآن مکمل پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ساتھیوں کبھی شیخ کی یہ کرامت بھی بیان کرنی چاہیے، اور شیخ کی اس کرامت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہماری ساری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، موبائل لے کے تو اس کونے میں تو میں اس کونے میں، موبائل ساری رات ہم دیکھتے ہیں، مگر مجال ہے پورے مہینے میں کوئی ایک سپارہ بھی ہم نے قرآن کا ختم کیا ہو، اتنی سرعت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ایک لمحے کا ایک پل کا بھروسہ بھی نہیں۔ میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اپنی آپ بیتی سناؤں کہ ظاہر ہے ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں، وہ ہمارا بھی موبائل سے ہی واسطہ پڑا رہتا ہے، تھوڑی بات چیک کرتے ہیں کسی نے واٹس ایپ تو نہیں کر دیا، کال تو نہیں کر دی، میسج تو نہیں کر دیا۔ حضرت صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تھوڑی دیر گزری، حضرت صاحب زیادہ خاموش رہتے تھے، ایک نے موبائل کھولا، دوسرے نے بھی کھول لیا، تیسرے نے بھی کھول لیا، سارے موبائل پہ لگے ہوئے۔ حضرت صاحب دیکھ کے فرمانے لگے تسی سارے نے موبائل لے لینے، بابے نے کدی نہیں لینا، کیوں؟ معلوم تھا وقت ضائع کرتا، یہ موبائل وقت برباد کرتا۔ پھر ایک دن بیٹھا ہوا تو قبلہ فقیہ الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو فرما رہے تھے، آپ کی گفتگو مکمل ہوئی تو ایک فون آ گیا، انگلینڈ کے سنگی تھے، وہ کہتے ہیں جی اب کہاں پہ؟ میں نے کہا حضرت صاحب کے پاس۔ کہا جی مینوں آواز تے سنا دیو۔ میں کہا بابا جی حافظ صاحب دا فون ہے انگلینڈ تو۔ کہتے ہیں اچھا لے آؤ سناؤ۔ تو کان کے ساتھ لگایا، کہتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینوں آواز نہیں آندی، اللہ تانوں خوش رکھے، بس دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری، کسی اور سنگی کا آ گیا، جی کتنے بیٹھے ہو؟ میں کہا حضرت صاحب کو میری بھی گل کرا دو۔ میں کہا بابا جی ایک اور سنگی نے وہ آواز سننا چاہتے نے، فرمایا بند کر دو۔ بند کر دیا، کہا اندر سے قرآن لے کے آؤ۔ میں گھبرا گیا، کیا بات ہے؟ اندر سے قرآن پاک لے کے آئے، فرمایا 18واں سپارہ کھولو۔ 18واں سپارہ کھولا، کہا پڑھنا شروع کرو۔ میں کہا بابا جی کتھوں؟ کہا جی شروع تو۔ اب ابتدائی جملے کے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تحقیق مومن فلاح پا گئے، اور مومنوں کی آگے نشانیاں، ان میں سے نشانی یہ ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ لغو کام ہو جس کا فائدہ ہی کوئی، لغو کہتے ہیں جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اتنا پڑھا نہ کہا بند کر دو، کوئی تشریح نہیں کی، کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، اس کا ہر لمحہ یا تو اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے یا رسول اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے، یا تو وہ حلال کے لیے کوشش کرتا ہے یا وہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے صحیح کرتا ہے۔